سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق سے لجاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہبتو پنمبتو تیرا وجود الکتاب گنبد آبی نرن تیرے محیط میں حباب عالم ابو خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنگر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوگر قائدین تحریک لبیک پاکستان علماء کرام مشایخ اعظام سماجی و سیاسی شخصیات اور ہر وہ حضور کا غلام جس کا مقصد وہ ہے جو مقصد امیر المجاہدین ہمیں دے کر گئے ہیں کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے جس مقصد کے لیے یہ نظام مصطفیٰ کانفرنس منعقد کی گئی ہے ہر وہ شخص جس کا مقصد یہ ہے اس کے لیے بابا جی یہ فرما کے گئے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں ہر وہ شخص جو عہد کر کے آیا ہے اور جس نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب میرے زندگی میں جو کچھ بھی ہو جائے جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں جیسی بھی سختی آ جائیں میں نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا میں نے اسی رستے پر چلنا ہے جس رستے پر امیر المجاہدین مجھے چلا کر گئے جس رستے پر قافلہ عشق و مستی کا وہ قافلہ چلتے ہوئے وزیر آباد تک پہنچا میں نے اسی رستے پر جانا ہے جس رستے پر بابا جی ہمیں بتا کر گئے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے کون سے دیوانے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے مقام پر ایسے ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ میں مسواک نہیں تھی اس وقت ہاتھ میں اس وقت چھڑی نہیں تھی میرے آقا و مولا کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی میرے آقا و مولا نے پوچھا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا بہت سارے لوگ آگے آئے کسی نے یہ نہ پوچھا کہ حضور اس کا حق کیا ہے آج آپ سے لوگ ٹکٹ مانگنے آ رہے ہیں میں نے کہا ٹکٹ دینے کے لیے ہم نہیں بیٹھے کوئی آ کر ہم سے پوچھے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس مقصد کے لیے میدان میں آئے ہیں ہم نے یہ جھنڈا اٹھایا کیوں ہے ہم یہ اتنے لوگوں کو آدھی رات تک جگا کر بیٹھے کیوں ہیں ہم نے اتنے لوگوں کو حضور کے دین کی بات سمجھانی کیسے ہے ہم نے بابا جی کے عشق کا طریقہ بتایا کیسے ہے کہ آج بہاولپور کے اسٹیڈیم کا پیٹ کم پڑ گیا ہے اور اشتاقان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کے اندر سما نہیں رہا بابا جی فرماتے تھے کہ جھلیو ایک گل ابھی اتنے تک نہیں رکنی ایک گل اگلے جہان تک جانی ایک قافلہ اسے طرح ثابت ہو گیا حضور تے غلامہ دا بابا جی کے پیچھے چلنا اس منظر دینا کہ ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سارار کے ساتھ میرے آقا و مولا نے ایسے تلوار بلند کی میرے آقا نے بتایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا اوے طاقت رکھنے والوں اوے اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں اوے یہ کہنے والوں کہ ہم بڑے پاورفل ہیں سنو میرے آقا و مولا نے طاقت کا طریقہ کیا بتایا طاقت رکھنے والوں کے لیے اصول کیا بتائے طاقت رکھنے والوں کے لیے پیمانہ کیا بتایا میرے آقا نے فرمایا انہوں نے جہاں عرض کی حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دے حضور نے تلوار عطا فرمائی کہا یا رسول اللہ بتائیں اس کا حق کیا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے اس کا پہلا حق یہ ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے
ان کا یا رسول اللہ تیسرا حق، فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے. ان کا یا رسول اللہ اس کا اور حق، میرے آقا مولا نے فرمایا یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے. تو جب تلوار لے لی نا تو پھر کیا فرمایا حضرت ابو دجانہ نے؟ فرمایا انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی الخجول اضرب بسیف اللہ والرسول. فرمایا آج میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا، آج کے بعد پہلی صفوں میں لڑنا ہے. اس مقام پر وعدہ کیا ہے جہاں پر چند خطرے تھی. فرمایا آج کے بعد اگلی صفوں پر کھڑا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو جواب دیتا رہوں گا. تو جب وہ تلوار ہاتھ میں لے لی نا تو حضرت ابو دجانہ نے وہی چال چلی جو شاہزادہ مصطفیٰ نے وزیر آباد میں چلی. ایسے پہلوانوں والی چال، ایسے پہلوان ایسے چلتے ہیں. حدیث کے الفاظ پہلوانوں والی چال چلی. میرے آقا و مولا نے جب پکڑ کے چلتے ہوئے حضرت ابو دجانہ کو دیکھا نا، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے کر کے کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کیوں لگاتے ہیں. حضرت ابو دجانہ کو جب ایسے چال چلتے دیکھا نا تو میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے، یہ متکبرانہ چال، یہ چوڑے ہو کے چلنا، یہ سینہ نکال کے چلنا اللہ کو بڑا ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. تو لبیک والے بھی وہ ہیں جو حضور کے دشمنوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، آنکھیں اٹھا کر چلتے ہیں، سر اٹھا کر چلتے ہیں، اگرچہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، اگرچہ پاؤں میں بیڑیاں ہوں، اگرچہ شہادتیں جاری ہوں، اگرچہ خون جاری ہو، پھر بھی وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں. وہ سر اٹھا کر اس لیے چلتے ہیں کہ ان کے قائد نے ان کو سبق یہ پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند. جن کو ملنے کے لیے بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے MLAs، بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ، بڑے بڑے عہدیداران جن کو ملنے کے لیے دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں وہ لوگ نہیں ملتے، اس لیے کہ وہ ہمارے ضمیر کا سودا کرنے آتے ہیں. لیکن جن کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند، تو وہ سرور شاہ صاحب ہوں، وہ چولستان کی رویہ ہوں، وہاں ان کو پانی کی امداد پہنچانے کے لیے خود چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند. اور آگے کیا سبق پڑھایا ہے؟ خالی آدھا نہیں، صرف جمال کی بات نہیں، صرف اخلاق کی بات نہیں، کردار کی بات، دشمن کے سامنے ڈٹ جانے کی بات. کہا ضعیف اگر نظر پڑے، اگر کسی کمزور کو دیکھ لو اس کی مدد کو پہنچو، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو اس کے گھر چل جائیں. لبیک والے سب سے پہلے اس کے دروازے پر پہنچے. کرونا کی وبا آ جائے، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، لبیک والے ان کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں راشن پہنچائیں. چولستان میں جب پیاس کی جناب آندیاں چلے اور انسانیت سسکتی ہو، لبیک والے ان کے گھروں پر، ان کے دروازوں پر جانے کے لیے تیار ہو. جہاں جناب ایسی والی گاڑیاں بھی ناکام ہو جائے وہاں لبیک والوں کے جذبے کام کرے. کیا کہا؟ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند. اور آگے کیا کہا؟ ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بند. اور اگر کسی ظالم کے سامنے آ جائے بات تو وہ پھر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتی ہوں، وہ جناب اپنے ظلم و ستم کے عروج پر ہوں، اپنی جناب سختیوں کی پابندیوں کی پچھاڑ کر دیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بند. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، فلاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، فلاں سے 20 سیٹیں لے لی ہیں. میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں یہ باتیں کرتے ہوئے؟ ہم تو یہ قسم کھا چکے ہیں کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، دو قدم کیا بچے بیمار غم، قرب مسیحا چھوڑ کر تم کہتے ہو سیٹیں لے کر. میں نے کہا تم اگر ہمارے نظریے پر سودا کرنے کے لیے وزارت عظمیٰ کی سیٹ لے آؤ، اس سے بھی بڑی کوئی چیز لے آؤ، ہم ساری چیزوں کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ قسم کھا چکے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جاؤں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بنا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایک منٹ جی بھائی، اوے سرائکی بسیب دے لوگوں، توڑے نعرے دیئے جے چس نہیں آئے. نعرہ لگے کوئی باطل دے ایمان نہیں کھڑکن بلکہ دراڑا پہن.
کہ انہوں نے پتہ لگے لبیک والے آئے بیٹھے ہیں۔ صرف نعرہ نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ وہ تلوار دین کے نیزے جڑے کفر دے سینے وچ پیوست ہوندے ہیں۔ یہ صرف نعرہ نہیں ہے، جب تسے سارے تو بیزاری کر کے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو نا کہ یا رسول اللہ اتنے بھی حاضر، کل قبر وچ بھی حاضر، کل روز محشر بھی حاضر، جب یہ کہہ دو وہ کہتے نوئے ساڈا عربہ دی انویسٹمنٹ جڑی امت مسلمہ کو گمراہ کرن واسطے، نویں نویں شوشے چھوڑن واسطے، نویں نویں گلاں چھوڑن واسطے، نویں نویں باتیں چھوڑن واسطے کہ جی اسلام اخلاق سے پہلا، تلوار سے نہیں پہلا، ہم حدیث سے بات کر رہے ہیں، ہم قرآن سے بات کر رہے ہیں، میرے آقا مولا نے تلوار بلند کی۔ بابا جی فرماتے سن او بزدلا کہ تو تلوار چاہ نہ سکتا تے پھر محمد عربی دے دین دی گل کردا کیوں ہے؟ اور آج کل ایک ہائیبریڈ قسم سے جن کو خود پالا تھا وہ منہ کو آئے ہوئے ہیں، جن کو خود لایا گیا تھا وہ سر کو گریبان کو آئے ہوئے ہیں۔ کیا کریں وہ لوگ، وہ لیڈر جو کہتا ہے مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے، مجھے مار دیا جائے گا، میں نے کہا وہ چلیا لیڈر وہ نہیں ہوتا جڑا موت کو ڈرے، لیڈر ہوتا جس کو موت ڈرے، جڑا اپنے اس نظریے اور اس استقامت کے نال میدان کھڑا ہوئے کہ موت بھی اگو دیکھ کے سامنے ہٹ جائے، لیڈر ہو ہوگا۔ اور یہ ثابت ہے، تاریخ تو بھی ثابت ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا سی لقیت قضا و قضا زحفن، فرمایا یار اس موت کو میں بڑی بڑی جنت تلاش کیتا، اس موت کو میں اس وقت بھی تلاش کیتا جب 60,000 کا لشکر سی تو میں 60 بندے لے کے داخل ہو گیا سی، اس موت کو میں بڑی بڑی جگہ تلاش کیتا، لیکن فلا نامت تاجر الجبلا شادہ بزدلا کدی نہیں نامے۔ اور تو کہتا میرے موت کو ڈر لگتا، مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے۔ بابا جی کہتے تھے، بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ سفر ہے کوہ جانا، یہاں قدم قدم بنائیں، جنہیں وہ زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ قبلہ ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا۔ لبیک کو کلدم کرنے کے لیے زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تم سے تحریک لبیک کلدم جا تحریک لبیک کی تاقہ ایک وہ تک نہ ہٹ سکا، اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری حکومت سب سے گر گئی۔ تو بابا جی کہا کرتے تھے کہ کافر کی موت سے بے رستہ ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار۔ ارے بابا خطوں سے حکومتیں نہیں گرتی ہوتی، خط لکھے جاتے رہے
لکھے جاتے رہیں گے، خط آتے بھی رہیں گے، خط جاتے بھی رہیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں خط کیسے نہیں لکھیں گے۔ تاریخ موجود ہے کہ خط بہت سارے لکھے گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک کو ہرقل روم نے خط لکھا، اس نے لکھا حضرت کعب بن مالک گھر آئے تو آپ کے غلام نے آپ کو خط دیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے سنا ہے تیرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دعوت دیتا ہوں آجا آدھے روم آدھا بادشاہ تو بن جا آدھا میں بن جاتا ہوں، آدھے روم کی بادشاہی دیتا ہوں، اپنے آقا مولا کا دامن چھوڑ دے۔ حضرت کعب بن مالک نے خط پڑھا اور بند کیا اور جا کر کسی ساتھ میں نہیں رکھا، کسی الماری میں نہیں رکھا، کسی محفوظ مقام پر نہیں رکھا، بلکہ اس خط کو اٹھایا اور چلتے ہوئے تنور میں ڈالا۔ فرمایا کبھی دل میں نہیں خیال آئے کہ حضور کا دامن چھوڑ کر میں ان کے ساتھ جا ملوں۔ یہ ہے خط، اور کہتے ہیں مجھے خط لکھا گیا۔ خط تاریخ میں یوسف بن تاشفیق کو بھی لکھا، الفاظوں نے لکھا۔ اس نے کہا ہے میں نے سنا ہے کہ میں وہ فوج لے کر آ رہا ہوں، وہ جیش لے کر آ رہا ہوں جس کے اندر اتنے سپاہی ہیں، اگر آسمان کے فرشتے بھی تیری مدد کو اتر آئے تو مجھے وہ اس سے نہیں بچا سکتے۔ تو حضرت یوسف بن تاشفیق نے اپنے مشیر کو کہا کہ اس کو جواب دو۔ جب وہ جواب دینے کے لیے یوسف بن تاشفیق کے مشیر نے اس کو جواب دیا تو اس کے اندر لکھا کہ جناب ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم فلاں۔ تو حضرت یوسف بن تاشفیق نے کہا وہ جواب مجھے دکھاؤ۔ وہ جواب بڑا لمبا چوڑا تھا۔ حضرت یوسف بن تاشفیق نے اپنے مشیر کو بلا کر کہا کہ دشمنوں سے لمبی باتیں نہیں کی جاتی، دشمنوں کو بتانے کی یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ میں ان کا مخالف بیانیہ لے کر کھڑا ہوں، میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دشمن تو وہ ہے جو تیری آنکھ کے تیورے میں سمجھتا ہے کہ یہ میرا دشمن آ رہا ہے، اور دشمن تو وہ ہوتا ہے جو تیری گفتگو سے نہ رکھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا انقلاب بابا کرنے والا ہے، اور دشمن تو وہ ہے جو پہلوان لگا کر بھی ظلموں سے لٹکا کر بھی سر جھکانا چاہے، اور وہ سر جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے کرنی آرار۔ یہ آیا تھا ہمیں جھکانے کے لیے، یہ آیا تھا ہمیں جھکانے کے لیے، اور شکست دیکھیے کہ ہم تو اس نگاہ ولایت کے پرورتا تھے کہ بابا جی نے ہمیں بتایا تھا کہ جب امام ربانی کو جہانگیر نے چاہا کہ ایک دفعہ جو ان کا سر جھک جائے تو اس نے چھوٹی سی کھڑکی سے آپ کو گزارنے کی کوشش کی، تو آپ جب سامنے کھڑکی پہ آئے تو آپ نے پہلے پاؤں داخل کیے۔ تو ہم بھی وہ ہیں جنہوں نے امام ربانی کی سنت کو عمل کرتے ہوئے ان کی سنت پر جب جیل کی کھڑکی سے ہمیں گزارنے کی کوشش کی تو ہم نے بھی پہلے پاؤں داخل کیے، تاکہ کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ آج وہ حریت کے ماننے والے آ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ ہم ان کو بتانے گئے تھے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ اور وہ یہ نہ سمجھے کہ جو آئے ہیں کہ ان کے لیے میدان خالی ہے، تمہیں بھی اللہ اپنی تدبیروں سے گھیر کر میدان دلایا ہے۔ تم وہ بیانیے لاتے رہے ووٹ کو عزت دو، کہاں گیا وہ بیانیہ؟ ہم تو اس کو تلاش کر رہے ہیں، وہ بینروں سے بھی تصویریں اتار دی گئی، ووٹ کو عزت دو والا بھی معاملہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، بابا جی فرماتے تھے عزت اسی کی ہوگی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا، ورنہ ووٹ کی کیا حیثیت ہے، اور چیزوں کی کیا حیثیت ہے، نماز کی کیا حیثیت ہے، شماز کی کیا حیثیت ہے، عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرے گا۔ اور تم